آج امین حفیظ جن والدین کے ساتھ افطار کرنے جا رہے ہیں یہ والدین کوئی عام نہیں، یہ بالکل مختلف والدین ہیں۔ ان کے 64 بچے ہیں، 64۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب للہ صاحب، آپ ہیں پنجاب پولیس میں ڈی آئی جی، سرونگ ڈی آئی جی، اور ان کی بیگم جو ہیں وہ صوفیہ ورائچ ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی 64 بچوں کے امی ابو ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں 64 بچے، 64، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہماری شادی ہوئی 2003 میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اوریجنلی بچے دیے وہ 4 تھے، 2 ہماری بیٹیاں ہیں اور 2 ہمارے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد 1 سال پہلے ہمیں خیال آیا کہ جو معاشرے میں یتیم اور لاوارث بچے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہمیں انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور انہیں ایز پیرنٹس ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں پالنا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے کیولری گراؤنڈ میں 3 گھر رکھے ہیں جس میں 60 بچے رہتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں نارملی جن کے پیرنٹس نہیں ہیں یا سنگل پیرنٹس ہیں یا مارجنلائزڈ کڈس ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ یہ معاشرے کے وہ بچے سلیکٹ کیے کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اور ان کو ہم نے ایک گھر والا ماحول دیا ہے، اور ہم نے ان کو یہ فیلنگ دی ہے کہ ہم آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ این جی اوز بنتی ہیں اور این جی اوز جو ہیں وہ پھر فورن فنڈنگ بھی لیتی ہیں، اور این جی اوز خود کو زیادہ تر رجسٹرڈ بھی نہیں کراتی کہ ان پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو۔ تو آپ تو ایک سرکاری افسر ہیں، ڈی آئی جی ہیں، سرونگ ہیں، کیا آپ نے اپنی این جی او رجسٹرڈ کروائی؟ پہلی بات تو یہ جی کہ میں بینگ گورنمنٹ سرونٹ اس فاؤنڈیشن کا ممبر بھی نہیں ہوں۔ یہ بیگم صاحبہ چیئرپرسن ہیں اور شی از رننگ دا فاؤنڈیشن، لیکن سنس بینگ دا ہسبینڈ میرا کام ہے مورل سپورٹ کرنا، آئی ایم سپورٹنگ ہر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وی ہیو گاٹ رجسٹرڈ ود ایوری پاسبل انسٹیٹیوشن آف پاکستان، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف کامرس، ایف پی آر، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، نادرا، یہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہے، وی آر رجسٹرڈ ود ایوری پاسبل انسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ محبوب صاحب یہ بتائیے، جب آپ نے این جی او بنا دی، رجسٹرڈ کر لی، بچوں کی آپ تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، فارن فنڈنگ کا کیا حساب ہے؟ وہ آتی ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل آتی ہے۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، دے آر سپورٹنگ اس اینڈ وی آر لیگلی انٹائٹلڈ۔ تو ہم نے منسٹری آف کامرس سے اور منسٹری آف انٹیریئر سے باقاعدہ پرمیشن لی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں بابی جان سے۔ آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب بیگم کا ہاتھ ہوتا ہے، بیوی ایسی ہوتی ہے جو خاوند سے بہت اچھے کام کراتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے۔ تو صوفیہ ورائچ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے المرا فاؤنڈیشن میں 3 سے 5 سال کا بچہ لیتے ہیں، کرائیٹیریا کیا ہے؟ بچہ کون سا بچہ لیتے ہیں؟ شرائط کیا آپ اس پہ فکس کرتے ہیں؟ جی انیشلی جب ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر یہ سٹارٹ کیا تو ہم نے جو کرائیٹیریا رکھا وہ یہ تھا کہ جن بچوں کے والدین حیات نہ ہوں یا ان کی والدہ نہ ہو یا ان کے والد نہ ہوں، تو ایسے بچوں کو ہم گود دے رہے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد ہمیں یہ کرائیٹیریا چینج کرنا پڑا۔ ایک خاتون نے ہمیں اپروچ کیا، وہ ہمارے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میرا اسٹاف آپ کو بتا چکا ہے کہ ہم یا بچہ یتیم ہو یا مسکین ہو تب اسے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میرا ہسبینڈ لاسٹ اسٹیج کینسر پیشنٹ ہے اور وہ بیڈ ریڈن ہے، میں 5 گھروں میں کام کرتی ہوں اور جو بھی میں کماتی ہوں میں اپنے ہسبینڈ کی دوائی پہ لگاتی ہوں اور اس کی خوراک اس کو اچھی دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اس بچے کو میں بالکل بھی اس کی نہ خوراک کا خیال رکھ پا رہی ہوں نہ میں اسے اچھی تعلیم اور تربیت دے پا رہی ہوں، تو آپ اس بچے کو لے لیں۔ میں نے اس سے معذرت کر لی۔ وہ اٹھتے اٹھتے اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا پھر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرا بچہ جلدی یتیم ہو جائے تاکہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ انسانیت سے بڑھ کے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ میں نے اسے معذرت کی، میں نے اسے بٹھایا، اس سے پیار کیا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ ایسی بات نہ کریں، آپ اس بچے کو دے دیں ہمیں، آج سے یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس کے بعد اس بچے کا والد جب تک زندہ رہا وہ اسے ملنے آتا تھا، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے جب لاسٹ ٹائم اس کے والد اسے ملنے آئے، میں وہیں پہ تھی اس گھر میں، تو انہوں نے کہا کہ میں باجی سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ میں ان کے پاس آئی، میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اب بہت سکون سے مر سکوں گا۔ تو میں نے کہا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے
محسوس ہو گیا کہ میرا بچہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے, بس اللہ آپ کو جزا دے. تو ان بچوں کی جو رہائش ہے وہاں کون ان کو لک آفٹر کرتا ہے؟ آپ ہر وقت تو ان کے پاس نہیں ہو سکتے, تو کیا آپ نے کوئی سٹاف رکھا ہے اور وہ میل ہے, فیمیل ہے, ٹرینڈ لوگ ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ بچے کن کے ہاتھوں میں ہیں؟ ہر گھر میں ٹرینڈ پروفیشنل سٹاف ہے اور فیمیل سٹاف ہے, جس میں میڈس ہیں, جس میں مدر میڈس ہیں. ہماری ایون جو سویپرس ہے وہ بھی خاتون ہے, ہماری کک بھی خواتین ہے. ہم لوگ کسی بھی میل ملازم کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ بچوں کے ریزیڈینشیل ایریا کی طرف آئے. وہ صرف آفس تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے یا گیٹ تک ہوتی ہے.